آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے 40 میل تک فرشتے دور چلے جایا کرتے ہیں، یعنی اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے۔ تو اعمال کے اندر بھی خوشبو ہے اور اعمال کے اندر بدبو بھی ہے، تو وہ بندہ جو صرف ظاہری پاکیزگی پر خیال کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، عام انسان ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے اور باطن کو بھی پاک رکھتا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ گناہ کے اندر بھی ناپاکی ہے، یہ مسلمان کی پاکیزگی ہوتی ہے کہ مسلمان جہاں پانی لے کر استنجا کرتا ہے وہیں پر وہ مسلمان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی پوزیشن ہوئی۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے کا درجہ ہے تیسری پاکیزگی، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے اور باطن کو بھی پاک رکھتا ہے۔ ایک ہے دل کا پاک ہونا، ایک ہے ظاہری جسم کا پاک ہونا۔ دل کا پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو اب سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو، اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے باطن کا پاک، اور یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کا باطن بڑا پاک ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حضور کی سنت کے عامل ہوتے ہیں کہ گالیاں سن کر کے بھی سامنے والے کو دعاؤں سے نوازتے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ اور چوتھی پاکیزگی یہ صرف انبیاء کی شان ہے، اور بہت اونچی قسم کی پاکیزگی ہے کہ ظاہر تو ان کا پاک ہوتا ہے اور دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ ساری محبتوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، اللہ کی محبت اور جن سے اللہ نے محبت کے بارے میں فرمایا اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء کی شان ہے، ان کا دل اتنا پاک ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھوں، ظاہر اور باطن دونوں پاکیزگی کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھا دوں، جلدی میں سمجھا دوں تاکہ گفتگو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم نماز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو، مسح کرو اور پیر دھو۔ یا اللہ، اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں، ان اعضاء کو دھوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کی تشریح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب کوئی چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب کوئی کلی کرتا ہے اللہ منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب کوئی مسح کرتا ہے اللہ گردن کے سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب کوئی پیر دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہم آتے ہیں دھڑ دھڑ ہم نے شروع کر دیا اور بس وضو کے چلے آئے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ وضو کتنی عظیم چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد
کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے پاکیزگی کی محبت، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہو، اب ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں تاکہ وضو میں رہنے کی عظمت سمجھ میں آئے۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر دیکھی تو عمر کے اعتبار سے اتنے ضعیف تھے کہ میدان جنگ میں جا کر کے شہادت کا مرتبہ نہیں پا سکتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ وہ صحابی رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، ایک رات وضو کر کے سوئے تو سوتے ہی رہ گئے اور ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ صبح سرکار کو اطلاع دی گئی فلاں صحابی کا وصال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جس کا انتقال وضو کی حالت میں ہو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وضو، یہ ہے ظاہری طہارت۔ اب باطنی طہارت آپ سوچئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اذان جب ہوتی اور مسجد کی طرف جانے کے لیے جب تیار ہوتے تو کانپتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حضور جب مسجد کی طرف آپ کے جانے کا وقت آتا ہے تو آپ کانپتے کیوں ہیں؟ تو ارشاد فرماتے یہ بتاؤ ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں ظاہری بدن کے اعتبار سے تو پاک ہوں، لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں کانپتا ہوں تو وجہ سن لو۔ ظاہری پاکیزگی کو انسان دیکھتا ہے اور دل کی پاکیزگی کو اللہ دیکھتا ہے۔ میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرے دل کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا دل ناپاک ہو گیا ہو، تو ظاہری پاکیزگی کے ساتھ تو مسجد میں جا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ باطن کہیں ناپاک تو نہیں جس پر اللہ کی نظر ہو، اس لیے میں کانپتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے صرف ظاہری پاکیزگی ہی ضروری نہیں ہے، باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ آپ قیمتی لباس پہن کر گھر سے نکلے کسی شادی کی تقریب کے اندر اور سڈنلی کوئی نجاست، کوئی چیکڑ، کوئی ایسی چیز آپ کے کپڑے سے آ کر کے لگی اور کپڑا ناپاک ہوا، کپڑا گندا ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے گندے کپڑے کے ساتھ آپ فنکشن میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی کہ یار لوگ اس کپڑے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ تصور ہوتا ہے۔ آپ جلدی سے اس کی صفائی کا خیال کریں گے یا کپڑے کو بدلنے کا خیال کریں گے؟ تو دنیا جس ناپاکی کو دیکھتی ہے اس کی وجہ سے تمہاری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ دل میں جو گناہوں کی محبت، نفرت، کینہ، بغض اور یہ ساری برائیاں جو دل کے اندر ہیں، ان دل کی بیماریوں اور ناپاکی کی وجہ سے ہمارا دل بھی بے قرار ہے، بے چین ہے، اور اللہ عز و جل اس دل کی گندگی کو پسند نہیں فرماتا۔ بس ایک شعر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ آپ مزکی ہیں، اگر آپ چاہیں ایک نگاہ کرم فرما دیں تو میرے دل کا میل دھل جائے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا دل تو پاک ہی ہے، آپ اگر نظر کرم کر دیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔
تو ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن کو بھی پاک رکھو، اور کوشش کرو ہمیشہ باوضو رہنے کی، کہ یہ ایسا قلعہ ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا کرتا ہے۔